اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد، یہ کلمہ الف لام پلس ہم سے مل کر بنا ہے۔ الف لام یہ تو کبھی ہم پڑھتے ہیں خاص کرنے کے لیے، اور کبھی اسے الف لام برائے جنس بھی کہتے ہیں، تمام اقسام اور تمام انواع کے اظہار کے لیے آتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے حمد۔ حمد بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ تو گویا جب الحمد کہا تو تعریف اور تعظیم کی تمام اقسام، ساری کی ساری تعریفیں للہ، لام کے لیے، باقی تو کلمہ اللہ رہ گیا۔ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لیکن اگر غور کریں تو ایک اور بات سمجھ آتی ہے کہ حمد کے معنی ہوتے ہیں خدا کی تعریف، نعت کہتے ہیں رسول اللہ کی تعریف، اور قصیدہ کسی کی بھی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے کلمہ۔ تو گویا الحمد، حمد کے اندر اللہ کی تعریف کا کلمہ پہلے سے موجود ہے۔ للہ کے ساتھ پھر اللہ کا کلمہ آ گیا۔ دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائے، وہ ہم معنی ہوں، ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں۔ یہاں حمد کے اندر اللہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، لیکن موجود ہے۔ للہ کے اندر واضح طور پہ کلمہ اللہ موجود ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ آ گئے۔ تو اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسلوب عربی ادب کے اندر ایمفسائز کرنے اور زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اردو ادب میں اس کے اظہار کے لیے ہم ہی کا اضافہ کرتے ہیں۔ الحمد للہ، ساری کی ساری تعریفیں، تعریف کی تمام اقسام اور تمام انواع اللہ ہی کے لیے ہیں۔ خالی اگر کہیں اللہ کے لیے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ الحمد للہ، ساری کی ساری تعریفیں اور ساری کی ساری مروبیتیں اور ساری کی ساری تاثیریں اللہ ہی کے لیے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ یہاں پر آخری بات کہہ دی گئی، الذی جو ہستی، اللتی جو مؤنث ہستی، الذین جو تمام اشخاص، ساری ہستیاں، اللہ جو سب مؤنث، الذی جس ہستی نے، انزل اس نے نازل کیا، نزلہ وہ نازل ہوا، لیکن انزل کسی نے نازل کیا، یعنی اللہ نے نازل کیا۔ الحمد للہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی جو کہ انزل جنہوں نے نازل فرمایا، علی عبدہ، علی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ علی الاعلان میں کہتا ہوں کہ یہ کلمہ علی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ علی کے معنی پر ہوتے ہیں۔ علی عبدہ، عبد کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں بندے کے لیے، ہی اس کے۔ تو عبد کا کلمہ نکرہ ہے، ہی کا کلمہ جو ساتھ لگ گیا ہے یہ ضمیر ہے، یہ معرفہ ہے، تو کا کے کی کا اضافہ کریں۔ عبد ہی، اپنے بندے کے، خود کا بندہ یعنی اپنے بندے پر، علی عبد ہی اپنے بندے پر، الکتاب نازل کی، ایک خاص کتاب نازل کر دی ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب،
ساری کی ساری تعریفیں اور تمام اقسام اور انواع اللہ ہی کے لیے ہیں، جنہوں نے اپنے بندے پہ یہ کتاب خاص نازل فرمائی۔ یہ کتاب نازل الکتاب، وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، وہ اور لم بار بار آنے والا کلمہ ہے، 1.5 میں سے ہے، نفی کرنے کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، لیکن ماضی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ تو ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ وَلَمْ اور نہیں، یجعل اصل میں تو کلمہ ہے جعلا، اس نے بنایا۔ ہمارا اردو ادب کے اندر بھی یہ کلمہ ہم کٹھا لکھتے ہیں جعل سازی، جعلا کا مطلب بھی بنانا ہوتا ہے، سازی کا مطلب بھی بنانا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ یہ فعل مضارع کی علامت، تھرڈ پرسن کی علامت، اور تجعل تو بناتا ہے یا بنائے گا، اجعل میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، اور نجعل ہم بناتے ہیں یا بنائیں گے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ انہوں نے نہیں بنایا، لہو اس کے لیے، یعنی اس کے لیے نہیں بنایا، یعنی اس کے اندر کوئی چیز نہیں بنائی، عوجا، عوج کہتے ہیں پیچیدگی کو، عوج کہتے ہیں ٹیڑھا پن کو۔ یہ عوج، عوجا اس میں ذات ہے، اور ماضی مضارع عوجا یا آجو، عین واو جیم سے یہ کلمہ نکلے گا۔ تو یہ کلمہ عربی مبین میں استعمال ہوتا ہے، اوجن ٹیڑھا پن، عوجا پیچیدگی، کوئی پیچیدگی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن اس میں نہیں پایا جاتا، اللہ نے نہیں بنایا۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جنہوں نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ہر طرح کی کجی کمی سے اسے پاک رکھا۔ قیماً یہ صفت ہے، قیماً اردو کا کلمہ ہے قائم ہونا، مستحکم ہونا، پختہ ہونا۔ قیماً تنظیموں کے اندر بھی قیم ہوتے ہیں جو ساری تنظیم کو قائم کر دیتے ہیں، انہوں نے مضبوط کر دیتے ہیں، سیکرٹری جنرل جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، قائم کرنے والا، یہ صفت ہے، اور اس کے معنی ثابت شدہ بھی ہوتے ہیں، جو پکا ہو گیا۔ قیماً لینذر، لام کے لیے یہ تو مضارع کی علامت ہے، ینذر نظرا ینذر نظراً، انذرا ینذر انذاراً، یہ ہم بارہا پڑھ رہے ہیں، خبردار کرنے کے لیے، لینذرا تاکہ خبردار کرے، تنبیہ کرے، ڈرائے، بأساً سختی سے، عذاب سے، لینذر بأساً تاکہ ڈرائے، بأساً شدیدہ جو شدید ہے، سخت عذاب سے ڈرائے، من لدنہ، من اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، شدید بھی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، من لدنہ، من سے لدن کہتے ہیں، یہ اس میں ظرف ہے مکان کے لیے، قریب، نزدیک، من لدنہ اس کے نزدیک، لدن اور ہو ساتھ لگ گیا، ہو کا ترجمہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ معرفہ ہے، لدن کلمہ نکرہ ہے، تو ترجمہ کا کی بھی اضافہ کر، من لدنہ یعنی اس کے قریب، اس کے پاس سے، من لدنہ اس کے پاس سے، یعنی اللہ کے پاس سے۔ وَيُبَشِّرُ، بشر یبشر تبشیراً، خوشخبری دینا، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ یہ تو مضارع کی علامت ہے، بشیر نام ہم رکھتے ہیں اردو ادب کے اندر۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ بشارت دیتے ہیں، المؤمنین مومنین کو، مومنین کو بشارت دیتے ہیں وہ،
الذین وہ مومن، الذین جو تمام اشخاص، یعملون یہ فعل مضارع کی علامت ہے، وون جمع کی علامت ہے، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عمل رہ گیا ہے۔ عمل کام کرا، عاملہ اس نے عمل کیا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، الذین یعملون وہ سارے لوگ جو عمل کرتے ہیں یا کریں گے، الصالحات اصل میں کلمہ ہے صالحتن، صالحہ کہتے ہیں نیک کو، اور آخر پہ چونکہ گولتے آ گئی ہے صالحہ صالحتن، یہ گولتے جو ہے اس کی جمع بنانے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس گولتے کو کاٹ دے، الف اور تا کا اضافہ کر دے۔ تو ہم نے گولتے کو کاٹا، صالحہ کے بعد صالح ہے کے بعد اگر الف اور تا کا اضافہ کر دیں تو یہ کلمہ بن گیا صالحات، اسے جمع مؤنث کہتے ہیں۔ یعملون وہ سارے کام کرتے ہیں، صالحات یعنی نیک اور بھلے کام کرتے ہیں۔ ان لہم اجرا حسنا، انا یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ 1.5 میں سے کہ انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی تو بے شک ہی رہنے ہیں۔ یہاں انا آ گیا تو اس کے معنی بھی بے شک ہے، یقیناً لہم ان کے لیے ہے۔ لام دو طرح کا آتا ہے، کبھی اس کے معنی یقیناً ہوتے ہیں اور کبھی اس کے معنی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو ٹھیک ترجمہ کریں گے تبھی جملہ بنے گا۔ انا لہم بے شک لام کے لیے، ہم ان کے لیے ہے، اجرن اجر اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، آجر اور اجیر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اجر بدلہ، معاوضہ، صلہ، انعام۔ ان لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، یعنی ان نیک اعمال کا اجر ہے، حسناً حسن کہتے ہیں عمدہ کو، حسن کہتے ہیں بہترین کو، بہترین ان کا اجر ہوگا، ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا، معاوضہ ہوگا۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی بات کہنے والی کتاب، قائم رہنے والی کتاب، ٹھیک ٹھیک بات کرنے والی کتاب۔ قیماً کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کرے، ڈرائے۔ باسن شدیدہ من لدنہ وہ سخت عذاب سے خبردار کرے، انہیں ڈرائے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارتیں دے دے، خوشخبریاں دے دے مومنین کو، خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے، حسن اجر ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، یہ کلمہ ماکثا یمکثو، اس کا باب ہے ناصر ینصرو۔ ماکثا یمکثو کہتے ہیں مکثن، یعنی اس کا مصدر ہے مکثن، ٹھہرنے کی جگہ، پڑے رہنا، باقی رہنا۔ ماکثین وہ ٹھہرے رہیں گے، وہ رہیں گے، پڑے رہیں گے۔ فی ہی، فی میں اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، ہی اس میں، یعنی اس میں وہ رہیں گے، ماکثین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ابد الاباد ہم اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ابد کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ وہ، اور آیت نمبر 4 وَيُنذِرَ یہ فعل مضارع کی علامت، یہ نظر ینظر نظراً ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے،
اور انذرا ینذرو، اگر انذرا آئے افعال کے وزن پہ تو ینذرا تو وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، الذین ان لوگوں کو، قالو جنہوں نے کہا، واو الف جمع کی علامت، قول تو ہماری زبان کا کلمہ ہے، اتخذا پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، بنا لیا ہے، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو اردو ادب کے اندر فٹ ہو جائے۔ اتخذا ویسے اخذ کرنا کہتے ہیں اردو ادب کے اندر بھی، پکڑ لینا، لے لینا، پکڑ لیا ہے، لے لیا ہے، بنا لیا، اللہ نے، ولدا کوئی بیٹا، کوئی اولاد بنا لی، اور ان لوگوں کو ینذر الذین قالوا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، وینذر، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے کوئی بیٹا لے لیا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں کہا ما لہم بہ من علم، ما نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ما نافیہ بھی ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ما موصولہ بھی ہوتا ہے جس کے معنی جو ہوتے ہیں، ما تعجبیہ بھی ہوتا ہے جس کے معنی کتنا ہوتے ہیں، حیرانیوں سے کہنا ہو کتنا زیادہ، ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، رسول پاک آپ کتنے اچھے، آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ اور کبھی ما سوال کے لیے آتا ہے، ما اسم کا، آپ کا نام کیا ہے، ما ادراکا، تجھے کیا ادراک ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے، یہ ایک سوال کے لیے بھی آتا ہے۔ ما لہم نہیں ہے، یہاں ما نافیہ ہے، غلط ترجمہ کریں گے اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، نہ مشکل بات ہے۔ ما لہم، لام کے لیے، لام بھی ہم نے پڑھا تھا، یا یقیناً آتا ہے یا کے لیے آتا ہے، ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ نہیں قبول کرے گا۔ لہم ان کے لیے، بہی اس کے متعلق، ما لہم بہی اس کے متعلق نہیں ہے، من علم کوئی علم، علم میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں، ما لہم بہ من العلم ان کے متعلق ان کے پاس علم نہیں ہے، ولا وہ کے معنی اور، وہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، لا بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لآبائہم، اب کی جمع ابا، اردو میں اب کہتے ہیں باپ کو، ابو، باپ، یہ سارے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ لآبائہم، آباء و اجداد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لآبائہم، نہ ان کو پتہ ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو پتہ ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، اس بات کا کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، اس بات کا انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، نہ ان کے باپ دادا کو پتہ تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کبرت اصل میں تو کبورہ ہے کلمہ، تا جو ساتھ لگ گئی ہے جس کے اوپر جزم ہے، یہ تو کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کلمہ چونکہ مؤنث ہے، اس کے اوپر گولتے ہے تو یہ کلمہ مؤنث ہے، مؤنث کی بات ہو رہی ہو تو ایک تا کا اضافہ کرتے ہیں جس کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ کبورت بہت بڑا ہے، کلمتن وہ کلمہ، وہ بات بہت بڑی ہے، تخرجو، خرجا یخرجو، خرجا نکلا ہے، یخرجو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، اور تخرجو تم نکلتے ہو یا نکلو گے، اخرجو میں نکلتا ہوں یا نکلوں گا، نخرجو ہم نکلتے ہیں یا نکلیں گے۔ لیکن یہاں پر کلمہ کے لیے یہ تا استعمال ہوا ہے مؤنث کے لیے، تخرجو جو کلمہ نکلتا ہے من سے، افواہہم فو کی جمع ہے، فاہن کہتے ہیں یا فو کہتے ہیں، فو کہتے ہیں منہ کو، اس کی جمع ہے افواہ، تو افواہ کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو منہ سے منہ نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں انہیں افواہ کہتے ہیں۔
تخرج من افواہہم ان نہیں یقولون ان کے معنی تو اگر ہوتے ہیں، لیکن وہیں پر اگر جملے کے اندر آگے الا آ جائے تو ان کے معنی پھر نہیں ہوتے، یا پھر ان نافیہ ہو جاتا ہے۔ ان یقولون نہیں وہ کہتے یا کہیں گے، یہ فعل مضارع کی علامت، واو جمع کی علامت، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا یا کہے گا، اور یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، وہ نہیں کہتے الا سوائے کاذبہ، کذب کہتے ہیں اردو میں بھی جھوٹ کو، وہ نہیں کچھ کہتے سوائے جھوٹ کے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا کہ نہیں بنایا، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں، ٹھیک بات نہیں کہتے، جھوٹ کہتے ہیں، خلاف حق بات کہتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، آیت نمبر 6، پس لعلہ کہتے ہیں تاکہ شاید کے ممکن ہے، لعلہ کاف مخاطب کے لیے آ گیا، باخیون، باخیون اس میں فاعل ہے، باخیون باخا، باخا یبخو، یبخو اس کا مطلب ہوتا ہے جان کا گھٹنا، کسی کے غم میں گھلنا۔ لعلہ کا باخیون فاعل ہے نا، لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھلا دیں گے، اپنی جان کو گھٹ گھٹ کے ختم کر دیں گے، اس غم میں خود کو ہلاکت تک پہنچا دیں گے، نفس کا اپنے نفس کو، اپنی جان کو۔ لعلہ کا باخع نفس کا، نفس تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور کاف جو ساتھ لگ گیا ہے وہ تو ضمیر ہے، نفس کا اپنے نفس کو، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، کو بھی اسی طرح، نفس کا نفس کو، الا پر، آثارہم، آثار کہتے ہیں باتوں کو، کاموں کو، کرتوتوں کو۔ اثر کی جمع آثار، اثر نشانات کو بھی کہتے ہیں، قدموں کے نشانات کو بھی کہتے ہیں، اور آثار کہتے ہیں باتوں کو، آثار کہتے ہیں کاموں کو، کرتوتوں کو۔ علی آثارہم، ان کی باتوں پر، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک ہی نہ کر لیں، اندر ہی اندر گھل کے اپنے آپ کو ختم ہی نہ کر لیں۔ ان لم یؤمنوا، ان اگر، لم نہیں نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں، ان لم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لائے، واو الف جمع کی علامت ہے، آمانہ وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، لیکن لم نے نفی کی ہے ماضی میں، تو ترجمہ کہ ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لائے، بہذا الحدیث، بہذا الحدیث، اس حدیث پر، اس بات پر، اس گفتگو پر، آصفا، آصفا، آصفہ یا آصفو کہتے ہیں، یہ سامع یسمع کا باب ہے۔ سامع پہلے حرف کے اوپر زبر، دوسرے کے نیچے زیر، تیسرے کے اوپر زبر ہے، سامع یسمع۔ اسی طرح آصفہ یا آصفو، افسوس کرنا، غصے میں بھرنا۔ بہذا الحدیث آصفا، اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم،
ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی. اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اس حدیث سے مراد جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ ساری کی ساری، وہ قرآن حکیم میں ہو، وہ محمد رسول اللہ کی باتیں، یعنی الاسلام پر وہ ایمان اور اسلام کی تعلیمات پر وہ اگر ایمان نہیں لائے تو کہیں آپ اپنے آپ کو ہلکان ہی نہ کر لیں. واقعہ یہ ہے، انا جعلنا، جعلا اس نے بنایا، نہ ہم نے، انا بے شک، اور نون الف نا بھی اس میں شامل ہم نے، اور جعلنا کے اندر بھی نون الف نا شامل ہے، ہم ہی نے بنایا. دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہم شکل ہیں، یہاں بھی نون الف نا اور یہاں بھی نون الف نا. تو ہم ہی نے بنایا ما جو علی الارض، علی پر، یہ تو بار بار آ رہا ہے اور اردو ادب میں استعمال ہونے والا ہے. عرض کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. علی الارض، زمین پر. جو کچھ بنایا ہم نے علی الارض، زمین پر، زینتاً، بطور زینت. لہا، لام کے لیے، ہا اس کے لیے. لنبلوہم، لام کے لیے، نبلوا کہتے ہیں آزمائش کرنے کو. بلا یبلو، تبلو، نبلو، ہم آزمائش کرتے ہیں یا کریں گے. لنبلوا، کہ ہم آزمائش کریں، ہم ان کی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. ایہم، ایو کا کلمہ سوال کے لیے آتا ہے، کون ہے. ایہم، کون ہے ان میں، ان سب میں، ہم ان سب میں، ایو ہم، ایو کون ہے، ہم ان میں. یہ ایو کا کلمہ سوال کے لیے آتا ہے. ایو شیء ترید، تم کون سی چیز چاہتے ہو. اسی طرح یہاں پہ ایہم، ان میں سے کون ہے، احسن، بہترین عمل کرنے والا، عملاً، عمل کرنے والا، کون ہے ان میں سے اچھا کام کرنے والا. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، یعنی ساری زینت دنیا کی، جسے آپ اچھا سمجھتے رہے ہیں، دنیا کے اندر جو ہم نے عطا کر رکھی ہیں، یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے اس زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخر کار وَإِنَّا، واو کے معنی اور، آیت نمبر 8، وَإِنَّا، اِنَّا تو خالی نون ہوتا ہے. جب نون الف نا آ جائے تو اس کے اندر دو طرح کا انا آ گیا. انا اور نون الف نا بھی ہوتا ہے. انا لجائلون، انا بے شک ہم، لام یہاں پر یہ لام بھی یقیناً کے لیے آیا ہے. جاعل بنانے والے ہیں، بونون جمع. انا جاعلون، ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، ما جو علیہا. اچھا جاعلون آنا چاہیے تھا، جاعلون آ گیا، لیکن اس سے مراد اللہ جل شانہ کے لیے پروٹوکول ہے. ہم بنانے والے ہیں، ما علیہا، جو کچھ اس پر ہے، یہ ساری زینت جو ہے، یہ ساری کی ساری جو زمین ہے، اسے ہم بنانے والے ہیں. سعیدن، سعیدہ یسعدو، سامعہ یسمع اس کا باب ہے. زمین سے مٹی اور بھاپ کا اڑنا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سعید کہتے ہیں زمین کو. جروزن، جروز کہتے ہیں، جرازہ یا جروزو، ناصرہ ینصرو اس کا باب ہے. بنجر، اسے بنجر زمین بنانے والے ہیں، چٹیل میدان بنانے والے ہیں جس پر کچھ نہ اگ سکے. واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ ہم نے زمین پر بنایا ہے، جو سر و سامان بھی دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، زینتاً، اس کو ہم نے زینت بنا دیا ہے اس زمین کی، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں
ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے؟ ایہم احسن عملا، اور آیت نمبر 8 میں کہا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 9 ام حسبت ان اصحاب الکہف، یہ سوالیہ جملوں میں او کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح او لکھتے ہیں نا الف واو یا کے معنوں میں، یہ کرو یا یہ کرو، یا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہاں پر کبھی ام کا کلمہ استعمال ہوتا ہے سوالیہ کے اندر۔ اب یہ سوال ہے ام حسبتا، حسبہ یحسب، حسبہ یحسب کہتے ہیں سمجھنے کو، خیال کرنے کو، تو نے حساب لگا رکھا ہے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ حسبتا، تا جو کلمے کے آخر پہ لگ گیا ہے، اس نے بتایا تے کے اوپر جو زبر ہے یہ مخاطب کو کہا جا رہا ہے۔ حسبتو، میں نے سمجھا، ام حسبتو، کیا میں نے سمجھا، ام حسبتا، کیا تو نے سمجھا، ام حسبتی، کیا تو ایک مؤنث نے سمجھا، ام حسبنا، کیا ہم نے سمجھا۔ تو حسبہ یحسب کہتے ہیں سوال کرنے کو، اردو میں بھی کیا تم نے حساب لگا رکھا ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، تمہارا یہ خیال ہے، انا اصحاب الکہف، انا بے شک، انا ہو یا انا ہو، ہر دو حالتوں میں اس کے معنی تو بے شک ہی رہنے ہیں۔ انا اصحاب، صاحب کی جمع ہے اصحاب، اصحاب الکہف، اچھا کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، کہف کہتے ہیں بڑی پناہ گاہ کو۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب الکہف، غار والے جو لوگ ہیں، والرقیم، جس بورڈ کے اوپر کچھ لکھ دیا گیا ہو وہ کتبہ، یعنی لکھی ہوئی چیز جس پر ہو، رقیم کتبہ، اور وہ کتبے والے جو ہیں کانو تھے، من سے اردو میں استعمال کرتے آیاتنا، آیت کی جمع ہے آیات، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ من آیاتنا عجبا، عجب کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تعجب والی چیز ہونا۔ کیا تم سمجھتے ہو، ام حسبت ان اصحاب الکہف، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور کتبے والے، اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب الکہف اور رقیم جو ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے ہیں؟ اور آیت نمبر 10 میں کہا از آوا، یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ملجا و ماوا، ملجا و ماوا، ماوا کہتے ہیں پناہ گاہ کو، اور آوا یا بھی کہتے ہیں ایواً پناہ لینا۔ آوا از، یاد کرو اس وقت کو جب پناہ لی الفتیہ، فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کو، فتن کہتے ہیں ایک نوجوان کو، اور فتیان کہتے ہیں دو کو، اور فتیان کہتے ہیں جمع کے لیے، اور فتیاتن بھی استعمال ہوتا ہے جمع کے لیے۔ یہ عربی ادب میں دونوں طرح اس کی جمع آتی ہے۔ از آوا فتیاتو، یہ جو کلمہ ہے فتن، یہ استعمال ہوتا ہے نوجوان کے لیے بھی، اور نوجوان خادم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ از آوا فتیۃ الی الکہف، جب وہ، یاد کرو اس وقت کو جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے، انہوں نے آ کے پناہ لی تھی اس غار میں۔
پس قالا کہا اسے ایک مذکر نے، اور قلتو میں نے کہا، اور قلتا تو ایک مذکر نے کہا، قلتی زیر آ جائے تو تے کے نیچے تو ایک مونس نے کہا، اور قالت اسے ایک مذکر مونس نے کہا، اور قلنا ہم سب نے کہا۔ وقالو تو انہوں نے کہا ربنا، یہ جنہوں نے آ کے پناہ لی ان نوجوانوں نے کہا، یعنی دعا کی، اب یہاں پہ ان کی دعا ہے۔ فقالو ربنا، اب اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے کہا کریں گے، ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن اپنے پورے معنی اس وقت دے گا جب آپ ترجمہ کریں گے، کیونکہ جب کوئی بات مخلوق خالق کو کہتی ہے تو وہ دعا ہوتی ہے۔ ربنا آتینا، یہ مانگ رہی ہے نا، آتینا ہمیں عطا کر دے، ہمیں دے دیجئے، ربنا اے ہمارے رب، ربی اے میرے رب، چونکہ وہ چند نوجوان تھے اس لیے جمع کا صیغہ آیا ہے آتینا، آتی فعل امر ہے، دے دیجئے، اللہ کو امر نہیں ہوتا، اللہ سے تو دعا کی جاتی ہے۔ اسے ترجمہ کیا ہے ہمیں عطا کر دے، آتینا ہمیں عطا کر دے، من لدن کا، من سے لدن، لدن کہتے ہیں پاس قریب، اس میں ظرف ہے، کا مخاطب کی علامت ہے، اپنی جناب سے ہمیں عطا فرما دے، رحمتاً جو سراسر رحمت ہو، الف لام لگا ہوتا تو خاص ہو جاتی، رحمتاً رحمت والا، وحیی واو کے معنی، اور حیی کہتے ہیں مہیا کر دے، یہ کلمہ ہا یا اور حمزہ سے نکلے گا، ہا یحییو، ہا یحییو، یہ ضربہ اور یضرب کا باب ہے، اچھی صورت والا ہونا بھی ہوتا ہے اور معاملے کو درست کر دینا یعنی مہیا کر دینا۔ وحیی لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے آپ مہیا فرما دیں، ہے تو فعل امر، حیی فعل امر، اللہ کو امر نہیں ہوتا، اللہ سے دعا ہوتی ہے۔ جس طرح اس کو سمجھ لیجئے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم منصب ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے، کلمہ ایک ہی ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، تو کہتے ہیں اے نے بی سے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، لیکن اگر بڑا چھوٹے کو کہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دو تو جملہ بدل جائے گا کہ بڑے نے چھوٹے سے کہا، نہیں، بڑے نے چھوٹے کو حکم دیا کہ ایک گلاس پانی دو، لیکن اگر چھوٹا بڑے کو کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی دو، بات تو ایک ہی کہی جا رہی ہے، حکم ہی کیا جا رہا ہے، لیکن اب کہیں گے چھوٹے نے بڑے سے التماس کی، چھوٹے نے بڑے سے درخواست کی، لیکن مخلوق خالق سے کہے کہ مجھے یہ گلاس پانی دو تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ حکم دیا ہے، پھر یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ انہوں نے درخواست کی، پھر یہ کہا جائے انہوں نے دعا کی، انہوں نے پکارا ہے۔ حی لنا، حی فعل امر، حی لنا من امرنا راشدہ، رشد درستگی میں، ہم امرنا امر کہتے ہیں معاملات کو، امرنا ہمارے معاملات میں درستگی عطا فرما دیجیے، اور ہمارا معاملہ درست فرما دیجیے، جہاں جس وجہ سے آ کے پناہ لیجیے اسے ٹھیک کر دیجیے۔ اور آیت نمبر 11 میں کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا۔ فَضَرَبْنَا، ویسے تو فا کا مطلب پس، ضربہ یضرب، ضربہ کہتے ہیں مارنے کو، ضربنا ہم نے مارا، علی اذانہم، اذان اذن کی جمع ہے اذان، اذانہم ان کے کانوں پر، جس طرح اردو ادب میں بھی یہ ٹھیٹھ عربی ہے، اردو ادب کے اندر بھی جب بچے کو ماں سلاتی تو اس کے کان پہ اس طرح ہلکا ہلکا مار رہی ہوتی ہے، تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بچہ سوتا ہے۔ عربی محاورے میں بھی ایسے ضربنا علی آذانہم، ضرب علی اذن کہتے ہیں اس لیے کہ تھپکیاں دے کے بچے کو سلا دیا جائے۔ یہاں بھی ضربنا تو اللہ کہتے ہیں ہم نے
انہیں تھپکیاں دے کے سلا دیا۔ فی الکہفی، فی میں الکہف، کہف کے اندر، غار کے اندر، سنینا، سنین، سنا کہتے ہیں سال کو، اور یا نون ہے، یہ نون کے اوپر زبر ہے تو یہ جمع کی علامت ہو گیا، تو سنین سالوں، کئی سال، عددہ کتنے زیادہ سال۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سَنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ کیا خوبصورتی ہے زبان کی کہ کانوں پہ تھپکیاں دے کے گہری نیند سلا دیا ہے۔ ثم، جو اللہ کے لیے پناہ لینے ہیں، اللہ پیار بھی اسی طرح کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 12، ثم، پھر، بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے، بعثا یا باسو، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، پھر ہم نے انہیں بھیجا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ایو، کون ہے وہ کلمہ پھر آ گیا، ایو، ایو سوال کے لیے آتا ہے، کون ہے، الحزبین، حزب بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، حزب کہتے ہیں گروہ کو، حزبینی، دو گروہ، یانون آئے نا تو مثنیٰ کی علامتیں ہیں الف، الف نون اور یانون۔ یانون تو جمع کی علامتوں میں بھی آتا ہے، لیکن جس یانون کے نون کے اوپر زبر ہوگا وہ جمع کی علامت ہوگی، اور اگر زیر ہوگی تو وہ مثنیٰ، تثنیہ یا عدد میں دو ہونے کی علامت ہوگی۔ حزبینی، دو فریقوں کو، ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے کون ہے، احسا، حسا یحسی، حسین کہتے ہیں ویسے تو گنتی کرنا کنکروں کی، تو پہلے لوگ جو کرتے تھے کہ یہ 10 ہیں تو 10 کنکر اٹھا کر ایک طرف رکھتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں 10 ہیں، تو وہیں سے کلمہ حسا یحسی، یعنی اصل میں تو معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے لغتاً تو پتھروں اور کنکروں کو گننا ہے، لیکن مراد ہے گنتی کرنا۔ ای الحزبین، دونوں حزبوں میں سے، دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے، احسا گنتا ہے، لما لابسو، لابسو، لابسا یلبسو ہوتا ہے نا، تو کتنی دیر وہ ٹھہرے ہیں، کتنی دیر انہوں نے وہ رہے ہیں، آمادہ، آمد کہتے ہیں، آمدہ کہتے ہیں مدت کو، آمدہ کہتے ہیں انتہا کو، آمدہ کتنی مدت وہ وہاں پہ رہے ہیں، وہ گنتی کر لیں، شمار کر لیں۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، ہم نے انہیں اٹھایا، ثم بعثناہم، تاکہ دیکھیں ان کے دونوں گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ای الحزبین احصی لما لبثوا، وہ وہاں پہ کتنی دیر پڑے رہے ہیں، کتنی دیر رہے ہیں، اس کو وہ گن سکتے ہیں، کتنی مدت رہے ہیں۔ نحنو، آیت نمبر 13، نحنو ہم، انا میں، نحنو ہم، ہوا وہ، انتا تو، انا میں، نحنو ہم، اللہ جل شانہ، نحنو نقص، اللہ جل شانہ اپنے لیے نحنو کا کلمہ یہاں استعمال فرمائے، نقص، قصہ یا قصہ کہتے ہیں قصہ بیان کرنے کو، قصہ اس نے قصہ بیان کیا، یقص وہ بیان کرتا ہے یا کرے گا، نقص ہم بیان کرتے ہیں یا کریں گے، علیکہ آپ پر، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، نبا، نبا کہتے ہیں خبر کو، اور جو خبر لے کے آتے ہیں اسے نبی کہتے ہیں۔ نبا ہم، ان کی خبر، بالحق کی، بے کے ساتھ، الحق حق کے ساتھ۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق کی، ہم ان کا اصل قصہ آپ کو سناتے ہیں،
ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، ہم سناتے ہیں اس کا اصل قصہ، حق کے ساتھ جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ انہم فتیتن، یہ پھر کلمہ آ گیا فتیتن۔ فتیہ کہتے، فتن کہتے ہیں، میں نے عرض کیا نوجوان کو، فتن کہتے ہیں نوجوان خادم کو، اور فتیانی، فتیانی الف و نون لگ گیا آخر پہ، تو یہ ہو گئے دو نوجوان، اور فے کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھا جائے فتیان تو اس کا یہ جمع ہو جائے گی، اس میں ذرا فرق ہے، فتیانی دو اور فتیان اس کے معنی ہو جائیں گے جمع، اور فتیتن بھی یعنی آخر پہ گول ٹے کے ساتھ بھی، یہ بھی فتن کی جمع ہی ہے، یہ جمع دونوں طرح استعمال ہوتی ہے۔ فتیتن آمنو، ایمان لائے، انہم فتیتن یہ نوجوان تھے، آمنو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، بے پر رب کا کلمہ پالنہار، رب کا کلمہ نگہبان، ربہم اپنے رب پر، وزدناہم وہ اور زدنا ہم نے زیادہ کر دی، اردو کا کلمہ زیادہ یزیدو کہتے ہیں زیادہ کرنے کو، وزدنا ہم نے زیادہ کر دیا، ہم ان کو ہدن ہدایت میں، ہم نے ان کی ہدایت، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ انہیں توفیق دیتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدنہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی۔ وربطنا، وہ کے معنی رابطہ یربطو کہتے ہیں مضبوط کر دینا، قوت دینا، وربطنا اور ہم نے انہیں مضبوط کر دیا، ہم نے انہیں قوت دے دی۔ جب آدمی صرف اس کے راہ پہ ایک قدم چلتا ہے تو اللہ 10 قدم چل کے آتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ آدمی چل کے جاتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتے، بس یہ کوشش کرتا ہے ایمان کی تو ایمان کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، پھر اسے مضبوط کر دیتے ہیں، اس کے اندر قوت دے دیتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پر قلوب قلب کی جمع ہے، اور ہم ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہم نے ان کو قوت دے دی، جب قامو جب وہ کھڑے ہوئے، قام یقوم کہتے ہیں کھڑے ہونا، فقالو پس قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو رب السماوات، رب نکرہ ہے، السماوات سما کی جمع ہے، السما کی جمع ہے سماوات، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو جائے تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کاکے کی کا اضافہ کریں گے، رب السماواتی آسمانوں کا رب، والارض یعنی رب الارض اور زمین کا بھی رب، جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ لن ندعو، لن کا کلمہ نفی کے لیے آتا ہے، جس طرح لم کا کلمہ آیا تھا مضارع سے پہلے آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، لیکن لن کا کلمہ یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے ہی پہلے آتا ہے، مضارع کے اندر تو حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے، پھر اس کا ترجمہ حال میں نہیں کرتے، صرف مستقبل میں کرتے ہیں، یہ اس کے اندر فرق ہے۔ دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، اور تدعو تم پکارتے ہو یا پکارو گے، ادعو میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، ندعو ہم پکارتے ہوں یا پکاریں گے، لیکن لن ندعو نہیں پکاریں گے، یہ مستقبل میں پکارتے ہیں نہیں اب کریں گے۔ لن ندعو من دونہ، من سے دونہ اس کے علاوہ، دون سوائے بار بار آنے والے، ہی اس کے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے
الہن بطور الہ. جب الہ کا کلمہ کے آخر پہ الہ کہتے ہیں معبود کو، 2 زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو ترجمے میں کہتے ہیں بطور معبود، کیونکہ اصل تو کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں نہ سکتا. تو بطور معبود، بطور الہ کے طور پر بھی وہ کسی کو نہیں پکاریں گے. لقد، لام یقیناً کے لیے اور قد بھی یقیناً کے لیے. لقد قلنا ہم نے کہا، اذن تب تو پھر تو کہا ہم نے شططا کہتے ہیں بڑھا چڑھا کر بات کرنا. شططا کہتے ہیں زیادتی والی بات کرنا. شططا کہتے ہیں غلط باتیں کرنا. دیکھیے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے، کسی دوسرے معبود کو نہیں ہم پکاریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا، لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا تو یہ بالکل بے جا بات ہوگی، غلط بات ہوگی، شطط بات ہوگی، بڑی چڑھی ہوئی بات ہوگی. اور آیت نمبر 15 میں انہوں نے کہا ہؤلاء قومنا، ہؤلاء وہ سب لوگ، جمع کسی کا ہے، قومنا ہماری قوم کے لوگ. پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یعنی آپس میں بات کرتے ہوئے، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں. قوم کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، نہ ہماری. اتخذوا اصل میں تو ہے اخذ یاخذ، لیکن اتخذ آ گیا ہے یعنی اہتمام سے جنہوں نے اخذ کیا ہے، پکڑا ہے، من دونہ ہی اس کے علاوہ، آلہتن بطور الہ. پھر یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، اتخذوا انہوں نے پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، لے لیا ہے، من دونہ ہی اس اللہ کے سوا، آلہتن کوئی الہ. لولا، لو کہتے ہیں اگر، لا کہتے ہیں نہیں. کیوں اگر نہیں؟ یاتونا کیوں نہیں؟ آتا یاتی آنا، علیہم ان پر، کیوں نہیں آتی ان پر، علیہم بسلطان، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، قوت کو. یاتون علیہم، علی کا مطلب پر، ہم ان پر کیوں نہیں آتی، بسلطان کوئی دلیل، بین واضح. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس بات کے ثبوت بین اور واضح ہیں. بین کا مطلب بھی واضح ہوتا. یہ لوگ ان کے معبود ہونے میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ دوسروں کو انہوں نے معبود بنا لیا لیکن ان کے پاس تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فمن ازلم، پس من جو یا کون، فمن ازلم اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. ازلم افعلو کے وزن پہ آنے والی چیزیں جو ہے سپرلیٹو ہوتی ہے، سب سے زیادہ کے معنی، یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. من سے، اور من کا مطلب جو، ممن افترا جو افطرا کرتا ہے، جو بہتان لگاتا ہے، علی اللہ اللہ پر، جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے، کذبا جھوٹا، جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان مبین، یہ لوگ ان کے معبود ہونے میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. فمن ازلم
ممن افترا علی اللہ کذبا، آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو جھوٹی افترا